بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 6 آج ہم چیپٹر نمبر 5 کی ریڈنگ کریں گے، ہنگامی حالات۔ سبق نمبر 5، ہنگامی حالات۔ بعض اوقات گھروں یا اسکولوں میں یا راہ چلتے ہوئے کچھ غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں بروقت درست فیصلہ کرنے سے حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے یا کم از کم اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت صرف 2 چیزوں پر بات ہوگی۔ نمبر 1، نکسیر۔ نکسیر کیا ہے؟ نکسیر ایک عارضی بیماری ہے جو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں بعض بچوں یا بڑوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ عارضہ زیادہ گرم اور مسالے دار اشیاء کے استعمال کی وجہ سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، یا شدید ذہنی دباؤ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جس کو نکسیر ہو رہا ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم کی شریانوں میں سب سے نازک جھلی والی وہ شریانیں ہوتی ہیں جو انسانی ناک کے اندر سے گزرتی ہیں۔ بعض اوقات خون کے دباؤ یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر یہ شریانیں ناک کی اندرونی جگہ سے پھٹ جاتی ہیں تو انسان کے ناک سے خون کے قطرات ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے اسکول کے بچوں کو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس نکسیر آئے تو کیا کیا جائے؟ نکسیر آنے کی صورت میں مریض کو نہ تو بستر پر لٹائیں اور نہ ہی اسے سر جھکائے رکھنے دیں، بلکہ اس کے سر کو اوپر کی جانب سیدھا رکھیں اور مریض کو بٹھا دیں۔ مریض کو ناک صاف نہ کرنے دیں کیونکہ اس سے خون کا بہاؤ مزید تیز ہو سکتا ہے۔ مریض کے سر اور ناک پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے۔ مریض کے جوتے اور جرابیں اتار دیے جائیں۔ اگر ہو سکے تو ناک کے دائیں بائیں ذرا سی دیر کے لیے برف کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں۔ یاد رکھیں، نکسیر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس پر آپ فوراً دل ہار بیٹھیں اور واویلا شروع کر دیں۔ نکسیر کی صورت میں آنے والا خون چند منٹ میں بند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون زیادہ دیر تک بند نہ ہو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر کسی کو اچانک نکسیر آنے لگ جائے تو اس کے ساتھی اس کی فوری مدد کریں۔ خون کے دھبے لگی شرٹ کو صاف پانی سے فوراً دھو لینا مناسب ہے تاکہ دوسرے طلباء یا دیگر لوگ خون کے دھبے دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ نمبر 2 ہے، نکسیر کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 2 میں کرنٹ لگ جانا۔ کرنٹ کیا ہے؟ بعض اوقات انسانی غفلت سے بجلی کی تاریں ننگی رہ جاتی ہیں یا بجلی کے آلات استعمال کرتے ہوئے انسان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور پورے جسم میں تھرتھراہٹ پھیل جاتی ہے۔ کرنٹ لگنے کی صورت میں بعض اوقات انسان شدید جھٹکے سے پیچھے کو گر جاتا ہے اور بعض اوقات بجلی کی تار سے چپک جاتا ہے۔ کرنٹ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ جو شخص کرنٹ لگنے کی وجہ سے بجلی کی تار یا لوہے کی گرل یا کھمبے وغیرہ سے چپکا ہوا ہے اسے قطعاً نہ چھوا جائے۔ سب سے پہلے اس سوئچ کو بند کیا جائے جس کے ذریعے نقصان پہنچانے والی تار میں کرنٹ آ رہا ہے۔ اگر سوئچ میں بھی کرنٹ کا امکان ہو تو خشک لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا جائے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ تار، لوہے کی گرل، لوہے کے پائپ یا کھمبے میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے تو خشک کپڑے یا خشک رسی کو کرنٹ لگے شخص کے گرد انتہائی احتیاط سے لپیٹ کر اسے کھینچا جائے اور کرنٹ سے الگ کر دیا جائے۔ تار سے الگ کرنے کے بعد
کرنٹ لگے شخص کو بلا خطرہ چھوا جا سکتا ہے۔ بجلی کے کسی تار یا بورڈ کو گیلے ہاتھوں کے ساتھ کبھی نہ چھوئیں۔ بارش کے موسم میں بجلی کے کھمبوں اور تاروں وغیرہ سے لازمی دور رہیں۔ یاد رکھیں، کرنٹ سے بچاؤ کے لیے کوئی کوشش ننگے پاؤں مت کریں۔ ہمیشہ ربڑ یا چمڑے کا جوتا پہن کر اس عمل میں حصہ لیں۔ نیز جب بھی اور جہاں کہیں بھی بجلی کی ننگی تاریں دکھائی دیں، انہیں الیکٹریشین بلوا کر درست کروا لیں۔ گھر میں نیچی سطحوں پہ لگے ہوئے بجلی کے ساکٹ اگر عام استعمال میں نہیں ہیں تو ان پر ٹیپ چڑھا دیں، اور اونچی سطح پہ جہاں جہاں بجلی کے سوئچ اور ساکٹ لگے ہیں ان کے قریب کوئی کرسی یا میز وغیرہ نہ رکھیں تاکہ ان پر چڑھ کر ناسمجھ بچے ان ساکٹوں میں ہاتھ نہ دے سکیں۔ اگر گھر میں یا اسکول میں بجلی کے پلگ یا سوئچ بورڈ تھوڑے بہت ٹوٹ جائیں تو ان کو تبدیل کرنے یا مرمت کرانے میں قطعاً سستی نہ کریں۔ بغیر پلگ کے تار کو ساکٹ میں لگانے سے اجتناب کریں۔ بجلی کی تاریں گیلے فرش پر مت پڑی رہنے دیں۔ کھیل کودنے یا پیدل چلتے ہوئے زمین پر پڑی بجلی کی تاروں پر پاؤں رکھ کے مت چلیں۔ کمرہ جماعت میں اگر کوئی ٹوٹا ہوا سوئچ بورڈ دکھائی دے تو اس کی اطلاع فوراً اپنے اساتذہ کو کر کے اس کی مرمت کی درخواست کریں۔ پلگ کو ساکٹ میں لگاتے ہوئے انگلیوں کی گرفت پلگ کے پیچھے حصے تک ہی محدود رکھیں۔ کلاس 6 ہنگامی حالات، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 5 تھا۔ اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کروا دی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے الفاظ معنی۔ ہنگامی حالات، تھوڑے سے وقت کے لیے پیش آنے والے خاص حالات۔ نمبر 2 شریان، خون کی باریک نالی۔ نمبر 3 جھلی یعنی پردہ۔ نمبر 4 دھبا یعنی داغ، گرفت یعنی پکڑ۔ الفاظ معنی کے بعد سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، عام طور پر نکسیر آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب، نکسیر ایک عارضی بیماری ہے۔ یہ عام طور پر گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے بچوں اور بڑوں کو لاحق ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، نکسیر آنے پر مریض کو ناک صاف کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب، کیونکہ اس سے خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، نکسیر آنے پر مریض کو کس حالت میں لٹانا یا بٹھانا چاہیے؟ جواب، نکسیر آنے پر مریض کے سر کو اوپر کی جانب سیدھا رکھنا چاہیے اور مریض کو بالکل سیدھا بٹھا دینا چاہیے۔ نمبر 4، کرنٹ لگے شخص کو بچانے کے لیے کوئی بھی کوشش کس حالت میں کرنی چاہیے؟ جواب، کرنٹ لگے شخص کو بچانے کے لیے کوئی بھی کوشش ننگے پاؤں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ربڑ یا چمڑے کا جوتا پہن کر اس شخص کی جان بچانی چاہیے۔ بجلی کا پلگ ساکٹ میں لگانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ پلگ کو ساکٹ میں لگاتے وقت انگلیوں کی گرفت پلگ کے پیچھے حصے تک ہی محدود رکھیں۔ سوال جواب کے بعد اب ہم آتے ہیں خالی جگہ کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے، درج ذیل جملوں میں دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ بروقت ڈیش کرنے سے مشکل حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بروقت درست فیصلہ کرنے سے۔ نکسیر ایک عارضی بیماری ہے۔ نکسیر آنے کی صورت میں مریض کے سر اور ناک پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے، ڈیش میں کیا آ جائے گا؟ ٹھنڈا پانی۔ نکسیر کوئی ایسی بیماری نہیں جس پہ آپ ڈیش شروع کر دیں، جس پہ آپ واویلا شروع کر دیں۔ کرنٹ سے بچاؤ کے لیے کوئی کوشش ڈیش مت کریں، مطلب ننگے پاؤں مت کریں۔ سوئچ بورڈ اگر ٹوٹ جائے تو ان کی مرمت کرانے میں ڈیش نہ کریں، سستی نہ کریں۔ سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔
سب سے پہلے ہے مسالہ، اس کی واحد ہوگی مسالے، اس کی واحد ہوگی مسالہ. پھر ہے اشیاء، اشیاء کی واحد ہے شے. پھر اوقات، اوقات وقت. وجوہات وجہ. قطرات قطرہ. ٹکڑے ٹکڑا. دھبے دھبا. طلبہ طالب. آلات آلہ. اساتذہ استاد. کلاس 6 میں نے آپ کو ہنگامی حالات اس چیپٹر کی ریڈنگ اور مشق کمپلیٹ کروا دی ہے. اللہ حافظ.